اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں بکھرا دیا۔ کچھ ان میں بھلے کام کرنے والے ہیں اور کچھ اور طرح وہ یعنی برے، اور ہم آراموں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ ہماری طرف رجوع کریں۔ پھر ان کے بعد نہ خلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے، یہ بے جھجک اس بے قیمت دنیا کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، اور لوگ ایسوں پر طعن کرتے ہیں اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کے بارے میں عہد نہیں لیا گیا کہ خدا پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا التزام رکھتے ہیں، ان کو ہم بدلہ دیں گے کہ ہم بھلے لوگوں کا بدلہ برباد نہیں کرتے۔ اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا وہ سایبان تھا، اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرتا ہے، تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو، اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو تاکہ بچ جاؤ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے، کیوں نہیں؟ ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو اس کی خبر ہی نہ تھی، یا یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے۔ تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے؟ اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ رجوع کریں۔ اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں تو اس نے ان کو اتار دیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے، اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی مثال بری ہے، اور انہوں نے نقصان کیا تو اپنا ہی کیا۔ جس کو خدا ہدایت دے وہی ہدایت پر ہے، اور جس کو گمراہ کرے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں
پر ان سے سنتے نہیں؟ یہ لوگ بالکل چارپائیوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے۔ یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور خدا کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں، تو اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں ٹیڑھ اپنایا کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں بہت جلد اس کی سزا پائیں گے۔ اور ہماری مخلوقات میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ترتیب سے اس طریقے سے پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہوگا، اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں۔ میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں ہے؟ وہ تو ظہور ڈر سنانے والے ہیں۔ کیا انہوں نے آسمان و زمین کی بادشاہی میں اور جو چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں کی، اور اس بات پر خیال نہیں کیا کہ عجب نہیں کہ ان کی موت کا وقت نزدیک پہنچ گیا ہو؟ تو اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جس شخص کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ ان گمراہوں کو چھوڑے رکھتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بہکتے رہیں۔ یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے؟ کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا۔ وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی اور یکایک تم پر آ جائے گی۔ یہ تم سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ گویا تم اس کو اچھی طرح جانتے ہو۔ کہو کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو خدا چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرو۔ وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے۔ سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے۔ پھر جب کوئی کچھ بوجھا معلوم کرتی یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار خدائے عز و جل سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح و سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ جب وہ ان کو صحیح و سالم بچہ دیتا ہے تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریر مقرر کرتے ہیں۔ جو وہ شرک کرتے ہیں خدا کا رتبہ اس سے بلند ہے۔ کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خدا پیدا کیے جاتے ہیں؟ اور
نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر تم ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو تمہارا کہا نہ مانے۔ تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو بلاؤ یا چپ کے ہی رہو۔ مشرکوں، جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں۔ اچھا تم ان کو پکارو، اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں۔ بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا کان ہیں جن سے سنیں؟ کہہ دو اپنے شریکوں کو بلا لو اور میرے بارے میں جو تدبیر کرنی ہو کر لو، اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو، پھر دیکھو کہ وہ میرا کیا کر سکتے ہیں۔ میرا مددگار تو خدا ہی ہے، جس نے حق کتاب نازل کی، اور نیک لوگوں کا وہی دوستدار ہے۔ اور جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری ہی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو سن نہ سکیں، اور تم انہیں دیکھتے ہی ہو کہ دیکھنے میں آنکھیں کھولے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر سچ میں کچھ نہیں دیکھتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عفو معاف کرنا اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کر لو۔ اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کوئی وسوسہ پیدا ہو تو خدا سے پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو لوگ پرہیزگار ہیں، جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں، اور ان کفار کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے جاتے ہیں، پھر اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے، اور جب تم ان کے پاس کچھ دنوں تک کوئی آیت نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لی۔ کہہ دو کہ میں تو اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتا ہے۔ وہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے دانش و بصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو، اور دیکھنا غافل نہ ہونا۔ جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے گردن کشی نہیں کرتے اور اس پاک ذات کو یاد کرتے اور اس کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں۔ سننے والوں پر سجدہ فرض ہے۔